ڈاکٹر صاحبہ، آج کی مشق قرآن سیریز کا پہلا سوال، نماز کو فحاشی اور منکرات سے روکنے والا کیوں کہا گیا ہے؟ اور اگر نماز کے باوجود انسان برائیوں سے باز نہ آئے تو اس کا کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ کے سوال کا جواب میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے دینا چاہوں گی، اور ابھی آپ لوگوں نے اس کی تلاوت بھی ملاحظہ فرمائی۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اب مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں اور تفہیم القرآن کے ذریعے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مضمون تلاوت قرآن، نماز کی ادائیگی اور ذکر کا طریقہ، یہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو پہلی بات اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا حکم، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے بالکل صاف ہم جیسے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر حکم دے رہے ہیں، اور حکم کس کو دے رہے ہیں؟ جو قرآن کا اکثر ہمیں مقامات پر یہ اسلوب نظر آتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے امت کو سمجھانا اور بتانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی اسلوب ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ ان کے اوپر تو خود وحی اتری اور خود قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ حکم صرف زبانی پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی، اس کے احکام کو سمجھنے اور اپنانے کے لیے، اور قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ قرآن کریم صرف برکت کے لیے نہیں ہے کہ صرف برکت کے لیے پڑھا جائے، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، جیسے کہ ابھی ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات میں نے اپنے بڑوں سے بہت سنی اور یہ دیکھا بھی اپنے بچپن میں کہ قرآن کریم کو جو سب سے اونچی الماری گھر میں ہوتی تھی اس کے اوپر قرآن رکھا جاتا تھا، اور میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ گرد میں اٹا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ آج بھی یہ کیفیت کہیں کہیں شاید نظر آئے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھنا ہے نا کہ یہ برکت کے لیے نہیں ہے۔ تعظیم تو لازم ہے کہ ہم تعظیم کریں، ادب رکھیں، پڑھنے پڑھانے میں بھی، رکھنے میں بھی، کہ کہاں ہم نے قرآن کریم کو پلیس کرنا ہے، لیکن ہمیں اصل میں تلاوت اور پھر اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اگلا حکم اس آیت کے اندر یہ آیا ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ نماز محض چند حرکات اور الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسے قائم کرنا، اور ہمیں پتہ ہے قرآن کریم میں جب بھی نماز کا ذکر آیا تو قائم کرنے کی بات کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو، ایک بندہ یعنی فرد واحد کی بات نہیں ہے، ایک اجتماعی حکم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص بھی پڑھ رہا ہے تو اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لے۔ تو پابندی سے نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے جھکاؤ کے ساتھ، خالصتاً اللہ کے لیے نیت کی جائے، کوئی بھی ریاکاری نہ ہو، اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ اللہ نہ کرے یہ بھی کیفیت نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ عید کے عیدی نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ جمعے کے جمعے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر تیسرا لیول دیکھیں تو کچھ لوگ جمعے کی بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ تھوڑا سا آج ہم ان چیزوں پر بھی سوچیں گے نا۔ تیسرا حکم اس آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ وہ بڑا اہم جملہ ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے۔
اور گناہوں سے، برے کاموں سے۔ فحشاء کا لفظ آیا، فحشاء کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی، گندی باتیں، غلط نظروں سے دیکھنا، ناجائز تعلقات وغیرہ وغیرہ۔ منکرات کیا ہے؟ تمام وہ برائیاں جو عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہو، جیسے کہ جھوٹ، جیسے کہ ظلم، چوری، دھوکہ، بددیانتی، غیبت، رشوت وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں منکرات ہو گئی۔ اگر کوئی شخص سچی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا اثر اس کے کردار پر ضرور پڑتا ہے، اور وہ پھر خود بخود ایسی برائیوں سے بچنے لگ جاتا ہے، یعنی اگر وہ شعوری نماز پڑھ رہا ہے نا۔ جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی، انٹرو میں بھی فرمایا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ برائیوں سے نہیں بچ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں وہ گہری فکر، وہ شعور کی دولت اور وہ روحانیت اور اخلاص نہیں ہے۔ ہم کسی کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا رہے، ہم تو ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے نا۔ تو اصل میں یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی جب میں نے یہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی اس آیت کے حوالے سے، کہ نماز محض فرض کی ادائیگی نہیں ہے، نماز کردار سازی کا ذریعہ۔ کاش کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں۔ آگے چلتے آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رغبت دلا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی یہ بہت ہی ایک خوبصورت شکل ہے نا، جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جیسے کہ اور مزید مصنون ہمیں ذکر اذکار اور تسبیحات بتائی گئی ہیں، لیکن نماز اس کی ایک بہت خوبصورت شکل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے، یعنی کہ تمہاری نماز، تمہاری نیت، تمہارا کردار، سب کچھ اللہ کے علم میں، لہٰذا انسان کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور ریاکاری سے بہت دور رہنا ہے، کوسوں دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، تلاوت قرآن کے فائدے کیا ہیں؟ تلاوت قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو اور اس کی جو اعتزاز ہے اور اس کے جو احکام ہیں وہ ہم اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر مزید جو ہے نا ہمارے دل میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں مضبوطی آتی ہے اور ہم اپنے نفوس کو پاک کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی یعنی شبہ کی بات نہیں کہ تلاوت قرآن جو ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اجر اور ثواب بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ جی، مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی تلاوت کے 5 فائدے بتائے ہیں جو تقریباً ملتے جلتے ہیں، جو تفہیم سے ہم نے یعنی کہ جو رہنمائی حاصل کی۔ تو آخر میں یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ تلاوت کا اصل فائدہ تو یہ کہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے نفس کو پاک کریں اور اس کی دعوت کا جو فریضہ ہے وہ قرآن کریم کی بنیاد پر آگے پہنچائیں۔ حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 527 اور صحیح مسلم کی 85۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا
نمبر 1 فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کی اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ نے احسن طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کو وضاحت پیش کی بات کی۔ اب اس کی عملی نکات ذرا بیان کر دیجئے۔ عملی نقطہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز صرف ایکشنز یا حرکات کا نام نہیں، یہ کردار سازی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں شعوری نماز ہوگی، خشوع خضوع ہوگا، اگر ہمیں جو ہم کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتہ ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح ایک نمازی کا دل اور کردار اگر بے حیائی سے محفوظ ہوگا تو پھر اس کی نماز بھی اچھی ہوگی، اور پھر یہی نمازی معاشرے کا ایک مؤثر ترین فرد بن جائے گا۔ اگر تو نمازی برائیوں سے نہیں بچ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز میں وہ روحانیت و اخلاص نہیں ہے۔